آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ کی فضیلت. صدقہ کی فضیلت اقسام اور مختلف صورتیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدقہ کیسے کرتے ہیں. ہم صدقہ کی تعریف کرتے ہیں. لغوی طور پہ صدقہ کہتے ہیں سچائی. کس کو کہتے ہیں؟ سچائی. اور ایسے عمل کو، ایسے کام کو کہ جو کسی کی سچائی اور صداقت دلائے گی. لغوی طور پہ کیا ہے؟ سچائی. سچائی اور صداقت. ایسا عمل جو کسی کی سچائی یا سچے ہونے کی وجہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی طور پہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، جان خرچ کرنا یا کوئی بھی نیک کام کرنا. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جان خرچ کرنا، مال خرچ کرنا یا کوئی بھی نیک کام کرنا. اس سے کیا مقصد ہے؟ التقرب الی اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری چیز، صدقہ کے بہت سارے فضائل ہیں. ہم اس مختصر سے وقت میں احادیث شاید اس طرح نہ بیان کر سکتے ہیں بار، لیکن احادیث میں صدقہ کے بہت سارے فضائل بیان ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق التمر. جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک دانہ کھجور سے. یعنی جہنم سے بچاتی ہے یہ کام جو ہے، صدقہ جہنم سے بچاتا ہے. ایک اس کی یہ فضیلت ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ناگہانی موت سے، اچانک موت سے بچاتا ہے. اچانک موت سے. اس کے علاوہ بہت سارے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کیے. ایک فائدہ اس کا آپ فضیلت بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضاعفون. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں کہ ان سے صدقہ لیجیے. خذ من اموالہم صدقہ. ان سے صدقہ لیجیے، ان کو پاک کیجیے. وتزکیہم بہا. اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کو پاک کیجیے. صدقہ ہمارے مال کو بڑھاتا بھی ہے اور ہمارے دل سے مال کی محبت کو نکالتا ہے. ہمارے اندر ایثار اور قربانی پیدا کرتا ہے. اب جب دیکھیں صدقہ کی اقسام ہے. صدقہ کی اقسام ہمارے پاس عام طور پہ صدقہ کی کیا قسمیں ہیں، کیا چیزیں بیان کرتے ہیں ہم؟
دو قسم کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، صدقہ واجبہ، صدقہ واجبہ یا فرضی صدقہ، اور دوسرا ہوتا ہے صدقہ نافلہ، جس کو اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظی صدقہ۔ اب فرضی صدقے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ زکوٰۃ، عشر، اس طرح کفارے، کفارات اور نذر، ان کا ادا کرنا جس پہ لازم ہو وہ ہر صورت میں ضروری ہے، ہر صورت میں ضروری ہے، اس کے بغیر جانا۔ تو جو شخص بھی صدقہ ادا نہیں کرتا، یعنی یہ فرضی صدقہ، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر سخت ترین وعیدیں ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، کسی شخص کے پاس سونے چاندی یا کسی دوسری صورت میں مال ہو اور وہ ادا نہ کرے، حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، سونا چاندی ہے، اونٹوں کا ذکر ہے، بھیڑ بکری کا ذکر ہے۔ سونا چاندی موجود تھا، زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، تو قیامت والے دن ایک تختی بنائی جائے گی اسی سونے چاندی سے، جس سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اور اسی طرح اونٹ تھے، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو قیامت والے دن وہی اونٹ جتنے اس کے پاس تھے وہ اس کو کاٹیں گے، اپنے پھروں سے، اپنے پاؤں سے اسے ماریں گے۔ اس طرح جو ہے بکریوں کے حوالے سے، بکریاں بھی اسی طرح اس کو اپنے پاؤں سے رودیں گی، اور ہر ایک دن 50,000 دنوں کے برابر، 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، اس طرح اس کو ادا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کا جو مال ہے، تو قیامت والے دن بچھو کو سانپ کرنے کی ضرورت ہوگا اور وہ اسے ادا ہوگا۔ اس کے احکام بھی اسی طرح مختلف ہیں۔ صدقہ کی یہ صورت جو ہے، یہ ہاشمی، سید، مالدار، دولتمند، صاحب نصاب پہ نہیں لگتا، یعنی اسے دینا جائز نہیں ہے۔ فرضی صدقات جو ہیں، یعنی زکوٰۃ، عشر، کفارات اور نذر، یہ جو ہے مالدار کو یعنی صاحب نصاب، سید کو، ہاشمی کو دینا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو بطور تنخواہ دینا جائز، نہ ہی کسی کو بطور تنخواہ دینا جائز۔ دوسرا یہ جو نفلی صدقہ ہے، اس میں بے شمار چیزیں آتی ہیں۔ عقیقہ بھی ہوتا ہے نا، عقیقہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، عقیقہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس روپے پیسے ہیں، آپ نے کسی کو دے دیے، آپ کا واجب نہیں تھا، آپ کا فرض نہیں تھا، آپ کی اسے کفارہ کیوں نہیں تھا، آپ نے کسی قسم کی نذر نہیں مانی تھی، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دیا، یہ صدقہ۔ اس کے اندر ایک اور فرق یہ ہے کہ یہ صدقہ آپ مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، یہ صدقہ آپ سید کو بھی دے سکتے ہیں، ہاشمی کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ خود بھی کھا سکتے ہیں، نفلی صدقہ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اہل پر خرچ کریں، یعنی اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے اہل خانہ کو اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ ان کو کھلاتے ہیں، یہ کیا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں صدقہ کی مختلف صورتوں پر۔ صدقہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایک ہے جان سے صدقہ، جان کے ذریعے سے صدقہ، پھر
کے علاوہ کوئی بھی نیک کام کرنے کا صدقہ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے آپ کی جان کا صدقہ ہے. آپ کی جان کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کی صلاحیت دی ہے، آپ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں کسی کی خدمت کر دیتے ہیں. آپ سے کام ہو سکتا ہے، آپ اللہ نے کسی کام کی صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ اس کو رضائے دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو گھوڑے پہ بٹھانا، کسی کو سواری پہ بٹھا دینا بھی صدقہ ہے. کسی کا سامان اٹھا لینا بھی صدقہ ہے. کسی کو سواری پہ بٹھا دینا بھی صدقہ ہے اور کسی کا سامان اٹھا دینا بھی صدقہ ہے. یہ ہوا جان سے صدقہ. اپنے جسم جان کا کی زکات آپ کر سکتے ہیں. یہ اس میں دوسری چیز ہے مال سے صدقہ. آپ کے پاس مال ہے، مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنے پڑوسی کو دیا، رشتہ دار کو دیا، یا کسی کو بھی دے دیا. نفلی صدقے کی صورت میں اگر ہو نفلی صدقہ تو آپ اپنے ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ جو جن کو وراثت ملتی ہے، جن کو صدقہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ مال کے ذریعے اور بھی بے شمار کام کر سکتے ہیں. آپ نے اپنا پیسہ رقم کسی رفائی کام میں لگا دیا، اس طرح کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہار، پانی. انہوں نے ایک کنواں کھول دیا اور فرمایا کہ یہ آدھ ہی دن میں ساتھ کیجیے، اور انہیں یعنی اس کا اجر و ثواب یعنی ان کے لیے وقت کر ان کے اجر و ثواب. یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو انہوں نے مال لگا کے اپنی والدہ کے لیے اپنی والدہ کی سارے ثواب کی. اسی طرح کی ایسی چیزیں آتی ہیں. آپ نے راستہ بنا دیا. راستہ بنانا ایک تو جان کے ذریعے ہوتا ہے، ایک یہ کہ اس پہ روپیہ پیسہ نہیں خرچ ہوئے، تو آپ نے اس پہ لگایا یہ مال کے ذریعے. کسی غریب کا پیٹ بھرنا یہ بھی سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی کو کتابیں لے کے دے دی، کسی کی فیس دے دی، یا کسی زمرے میں کوئی بھی ایسا کام ہے جس سے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی ہو سکے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں مال کے دے سکتے ہیں. تیسری چیز ہے کوئی بھی نیک کام کرنا وہ صدقہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کل معروف صدقہ. حدیث میں آتا ہے کل معروف صدقہ. ہر نیکی صدقہ. اسی طرح ان دو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں نیک کام ایسے بتائے ہیں جو صدقے کے زمرے میں جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جو روپے پیسے والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، ان کا صدقہ قبول ہو جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال سکھائے. تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، اسی طرح تسبیح کہنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ اذکار جو ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اس طرح کے
کہ ہر نیک کام کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا دیا ہے؟ سب کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو